دوستو شمر کو ذوالجوشن پکارتے تھے، اور وہ اس لیے پکارتے تھے کہ وہ عربوں میں پہلا شخص تھا جس نے زرہ پہنی تھی، جو کہ اس کو ایک ایران کے بادشاہ نے دی تھی۔ شروع میں شمر مولا علی کے ماننے والوں میں سے تھا، لیکن بعد میں وہ ان کے خلاف ہو گئے۔ اور دوستو آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ شمر تابعین میں سے تھا، اور شمر ہی وہ شخص تھا جس نے 51 ہجری میں صحابی رسول حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ پر جھوٹی گواہی باندھ کر انہیں گرفتار کروایا تھا۔ اور دوستو جب حضرت امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر مقرر کر کے کوفے بھیجا، اور جب حضرت مسلم بن عقیل کوفے آ گئے تو اس وقت کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے اس وقت کے شمر کو، جو کہ اس وقت سپاہی تھا، اس کو کمانڈر مقرر کر دیا، اور شمر کے کندھوں پر اس نے یہ ذمہ داری ڈالی کہ حضرت مسلم بن عقیل کے جتنے بھی حامی ہیں انہیں منتشر کر دے۔ اور پھر شمر نے وہی کیا جس کے لیے اسے ابن زیاد نے کمانڈر بنایا تھا۔ اس نے مسلمانوں کو خوف زدہ کیا، ہراساں کیا، اسے قید میں ڈالا، اور شمر ہی نے حضرت مسلم بن عقیل کے گھر کا محاصرہ کر کے انہیں بھی شہید کر دیا۔ اور پھر جب 61 ہجری کو نواسہ رسول کربلا میں پہنچے تو اس وقت کوفی فوج کا جو سپہ سالار تھا وہ عمر بن سعد تھا، جو کہ حضرت امام حسین سے جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ کوئی پرامن حل اس کا تلاش کرنا چاہتا تھا۔ لیکن دوسری طرف ابن زیاد کے اکسانے پر شمر کو اس نے راضی کر لیا کہ امام حسین کو ہم شہید کریں گے۔ اور دوستو پھر 9 محرم 61 ہجری کا دن آیا۔ شمر اپنی 4000 فوج کے دستے کو لے کر عمر بن سعد کے پاس کربلا پہنچا۔ شمر اپنے ساتھ کوفہ کے گورنر ابن زیاد کا ایک دھمکی آمیز خط بھی لایا تھا، جو اس نے عمر بن سعد کے حوالے کیا، اور عمر بن سعد اس خط کے مطابق اپنا عمل کرنے لگا۔ اور اس خط میں صاف صاف لکھا تھا یا تو امام حسین علیہ السلام بیعت کریں گے یا پھر ان سے جنگ ہوگی۔ اور دوستو جنگ کے لیے شمر کو ہی سپاہیوں کا امیر مقرر کر دیا گیا۔ اور دوستو یہاں پر بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ جس قبیلے سے شمر کا تعلق تھا اسی قبیلے سے حضرت عباس علمدار کا تعلق تھا، یعنی شمر ام البنین کے ہی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، لہٰذا اس نے حضرت عباس کو ایک آفر دی، اور وہ آفر یہ تھی کہ حضرت عباس اور ان کے تینوں بھائی کربلا کے میدان کو چھوڑ کر چلے جائیں تو انہیں ابن زیاد پناہ دے گا۔ اور جب حضرت عباس نے اس امان نامے کو پکڑا تو اس کے 2 ٹکڑے کر کے ہوا میں اڑا دیا، اور شمر سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ تم کیا چاہتے ہو؟ میں آل رسول کے ساتھ غداری کروں؟ اگر ہمت ہے، جرت ہے تو مجھ سے مقابلہ کرو۔ اور دوستو یہی شمر تھا یوم عاشورہ کے دن جب امام حسین اہل بیت سے متعلق احادیث بیان کر رہے تھے تو اسی شمر نے ان کی بات کو ٹوکا تھا، کاٹا تھا، جس کا منہ توڑ جواب حضرت حبیب بن مظاہر نے دیا۔ اور دوستو یہی وہ بدبخت تھا جس نے 9 محرم کی رات کو 200 سپاہیوں کے ساتھ خیموں پر حملہ کیا تھا۔ اور جب حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں مقابلہ کرنے کے لیے آئے تو یہی وہ شمر تھا جس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ یکبارگی سے حملہ آور ہو، ایک ایک کر کے ہم حضرت امام حسین کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ تو پوری فوج ایک ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام پر حملہ کر دیتی ہے۔ دوستو بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ شمر ہی تھا جس نے امام حسین کو شہید کیا تھا، اور شہید کرنے کے بعد ان کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑائے تھے اور ان کے لاشیں کو پامال کیا تھا۔ اور دوستو جب سب شہید ہو چکے، تمام شہادتوں کے بعد 11 محرم کو عمر بن سعد اور شمر 72 شہیدان کربلا کے سر لے کر کوفہ پہنچے ابن زیاد کے دربار، جہاں سے ابن زیاد نے اس قافلے کو شمر کے ساتھ اور ان کے ساتھیوں کے ہمراہ دربار یزید کے لیے شام کو روانہ کیا۔ دوستو اسیران کربلا کا قافلہ یزید کے دربار میں پہنچتا ہے، اور یزید اسیران کربلا کو دوبارہ مدینے واپس بھیج دیتا ہے۔ مدینے واپس جانے پر شمر ملعون کی تمام ذمہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ کوفہ واپس آ جاتا ہے۔ دوستو سن 66 ہجری میں مختار ثقفی نے جب قیام کیا تو شمر نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا، اور شمر اس جنگ میں بری طرح ہار گئے۔ اور دوستو یہ وہی مختار ثقفی ہیں جنہوں نے ارادہ کیا تھا
کہ کربلا میں موجود تمام یزیدی کمانڈر کو وہ موت کے گھاٹ اتاریں گے اور اہل بیت کے گھر کا بدلہ لیں گے۔ دوستو، جنگ میں شکست کے بعد کوفے سے شمر فرار ہو گیا تو مختار سقفی نے اپنا ایک دستہ ترتیب دیا جو شمر کے پیچھے بھیجا، لیکن اس ملعون نے اس تمام دستے کو بھی شہید کر دیا۔ اور جب یہ خبر مختار سقفی تک پہنچی کہ ان کے دستے کو شمر نے شہید کر دیا تو مختار سقفی نے خود سے عہد کیا کہ وہ خود اس کی تلاش میں نکلیں گے، اسے ڈھونڈیں گے اور اسے گھیر کر ماریں گے اور اسے قتل کریں گے اور اہل بیت کا بدلہ لیا جائے گا۔ اور پھر ہوا بھی یوں ہی، مختار سقفی اس کی تلاش میں نکلا، شمر کے گھر کا اس نے محاصرہ کر لیا اور شمر کو قتل کر دیا۔ اور دوستو، قتل کرنے کے بعد مختار سقفی نے شمر کا گلا کاٹ دیا، اس کا سر نیزے پر بلند کیا، اس کا منہ کالا کیا اور پورے کوفے میں اس کا سر گھمایا گیا اور اس کے دھڑ کو پہلے کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں ڈالا گیا اور پھر کوفہ کے بازار میں جنگلی کتوں کے آگے ڈال دیا گیا۔ اور پھر شمر کا سر محمد بن حنفہ کے پاس مدینے بھجوا دیا گیا۔ اور دوستو، صرف شمر کا ہی نہیں، جتنے بھی اس جنگ میں کمانڈر تھے ان سبھی کو اسی طرح بے دریغ قتل کر دیا گیا۔ لعنت ہو اس شمر پر، لعنت ہو ابن زیاد پر۔